السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا پارٹ 2 بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ نے پارٹ 1 میں سنا، میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت حق کی تبلیغ کی۔ کچھ لوگ آپ کے پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ نہیں لائے۔ جو ایمان لے آئے آپ نے ان کو کشتی میں سوار کیا اور جودی پہاڑ پہ لے گئے، اور جو نہ ایمان لے آئے پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب آیا اور وہ پانی میں غرق ہو گئے۔ یہ سارا ماجرا میں نے آپ کو پارٹ 1 میں بتایا۔ اب میں پارٹ 2 میں بتاؤں گا۔ جیسے آپ نے پہلے سنا پارٹ 1 میں نے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کا واقعہ بتایا تھا۔ کنعان کا میں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ وہ بھی کافر تھا، وہ بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا۔ ہوا یوں کہ جب آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی اور اندر سوار کر رہے تھے لوگوں کو، تو ایک کنعان بھی پاس کھڑا دیکھ رہا تھا۔ تو آپ نے کنعان سے کہا کہ تم بھی آ جاؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، تم بھی بچ جاؤ گے، غرق نہیں ہوگے، طوفان سے بچ جاؤ گے، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ پر وہ ایمان نہیں لایا، وہ بھی ایسے بہانے بناتا گیا۔ تو ایک دم سے پانی کا جھونکا آیا اور اس کو بہا کے لے گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کنعان ایک پہاڑ کے اوپر گیا اور ادھر غار کے اندر جا کے چھپ گیا، غار کے سارے سوراخ وغیرہ بند کر دیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 120 فٹ پہاڑ کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئی تھیں، پر وہ غار کہاں سے بچنی تھی؟ غار میں بھی آہستہ آہستہ پانی بھرا اور وہ مر گیا۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو کشتی میں بٹھا کر جودی پہاڑ پہ لے گئے اور وہاں پہ جا کر رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ اب تو بند ہو جا۔ پہاڑوں کو حکم دیا کہ اب تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو محفوظ کر لو۔ بارش کو حکم دیا کہ بارش تو رک جا۔ زمین کو حکم دیا کہ زمین کے اوپر اے زمین تیرے اوپر جتنا پانی ہے تو اس کو پی جا۔ اسی طرح آہستہ 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 طوفان کم ہوتا چلا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پتہ لگانا تھا کہ زمین جو ہے وہ خشک ہوگی یا کہ نہیں ہوئی۔ تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ زمین خشک ہے کہ نہیں۔ جیسے کوا اڑا اور وہ گیا راستے میں، اس کو ایک مردار نظر آیا اور وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہ مردار کھانے لگ گیا۔ جب پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بد دعا دی کہ ساری زندگی تو خوف ہی، ڈرتا ہی رہے گا۔ تو اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں، ہم ہلکا سا کوے کے پاس آتے ہیں وہ اڑ جاتا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ تم دیکھ کے آؤ کہ مٹی خشک ہے کہ نہیں۔ کبوتر گیا اور وہ مکہ مکرمہ کے پاس گیا، بیت اللہ شریف کے پاس گیا اور وہاں کی مٹی چونچ میں دبا کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور اس سے دعا دی کہ اب تو لوگوں کے ساتھ مانوس ہوا کرے گا۔ تو اسی لیے تو کبوتر بہت عقل مند ہے اور وہ جلدی لوگوں کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ زمین خشک ہے اور وہ اپنی جو لوگ ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کو نیچے لے گئے، بستی انہوں نے وہاں پہ بسا لی۔ اب یہاں پہ میں آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح محفوظ فرماتا ہے۔ جیسے پانی آیا تھا، 120 فٹ پہاڑ اونچے تھے، وہ بھی پانی کے اندر دب گئے تھے۔ وہاں پہ ادھر ایک بڑھیا رہتی تھی، وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ جب تم کشتی بناؤ گے تو مجھے بتا دینا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اور وہ نماز شروع کر لی انہوں نے۔ سارا طوفان آ گیا، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ تو جب طوفان ہٹ گیا تو اس بڑھیا نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹے طوفان آ گیا یا میں آپ کے طوفان آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ماں جی طوفان تو ہو کے بھی چلا گیا۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ نماز میں کھڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی نیک عورت تھیں، وہ نماز پڑھتی رہیں اور ان کو علم ہی نہیں تھا کہ طوفان بھی ہو کے چلا گیا، اب جگہ بھی خشک ہو گئی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ تو ادھر سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اپنے آپ میں صبر پیدا کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بٹھائے لوگوں کو، کشتی
ہوا جھونکے کھاتی تھی پانی سے، اور وہ جھونکے کھاتی 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 جوتی پہاڑ پہ پہنچ گئی۔ اتنا طوفان تھا پر وہ لوگ ڈرے نہیں، انہوں نے صبر رکھا، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھا کہ جو ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں محفوظ رکھے گی۔ اس کی ذات پر توکل رکھا انہوں نے کہ یا اللہ پاک ہم تیری ذات پر ایمان لے، اب ہماری جان و مال بھی، حفاظت کا بھی ذمہ تو ہی لے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حفاظت میں رکھا۔ تو یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو یہ واقعہ تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ چلیں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔